ابراہیم علیہ السلام میں، انبیاء علیہ السلام میں اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اولاد ہو اور انہیں اولاد کی چاہت، انہیں اولاد کی چاہت خواہش کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ انہیں اولاد کی چاہت اس دین اور دعوت کی امانت کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دین کی امانت ان کو دے کر بھیجتے ہیں۔ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اے اللہ، میں تجھ سے اولاد اس لیے چاہتا ہوں تاکہ جو کام تو نے دے کر بھیجا ہے میری اولاد اس کام کی میرے بعد حفاظت کرے۔ تاجر کی تمنا اولاد کی تجارت کے لیے ہے، زمیندار کی تمنا اولاد کی زمینداری کے لیے ہے، کارخانہ دار کی تمنا اولاد کے لیے کارخانے کی حفاظت اور اس کو چلانے کے لیے ہے۔ یہ ساری نیتیں فاسد ہیں، ساری نیتیں فاسد ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جو شخص اولاد جس مقصد کے لیے چاہتا ہے وہ مقصد اس کی اولاد سے پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اور بیوی کی عمر 90 سال کی، اس عمر میں اللہ سے اولاد مانگی، یہ کہہ کر مانگی کہ جو کام تو نے مجھے میرے ذمہ کیا ہے میں اس کی حفاظت کے لیے اولاد چاہتا ہوں، اس کی حفاظت کے لیے اولاد چاہتا ہوں۔ اور اصولی بات یہ ہے کہ بعض کی چیز کی جو حفاظت اولاد کر سکتی ہے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، بعض کی چیز کی جو حفاظت اولاد کر سکتی ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس عمر میں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اولاد دی پھر حکم دیا، اولاد دی پھر حکم دیا۔ پہلے تو ایسی جگہ اولاد کو چھوڑنے کا حکم دیا جہاں پلنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جہاں پلنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ جب پل گئی تو اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی اولاد کے پلنے کے اعتبار سے۔ جب پل گئی نقش و بنا ہوتے ہوئے پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو۔ اطاعت کرنے والے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ ذبح کیوں کریں، اطاعت کرنے والے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ ذبح کیوں کریں، کیا وجہ ہوئی۔ کسی بڑے آدمی کو ذبح کیا جائے، قتل کیا جائے تو اس کو تو کہیں جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کو جرم ہوا ہوگا، لیکن اتنا چھوٹا بچہ جو معصوم ہے اسے قتل کرنے کا حکم، اس کو ذبح کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اندر کا ایک جذبہ ہے اولاد کا جذبہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو، حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو بھی حکم نہ دیا ذبح ہونے کا، بلکہ یہ فرمایا کہ اسماعیل اپنے بارے میں خود غور کرو، اپنے بارے میں خود غور کرو، تمہارا ذبح ہونا میرے حکم کی وجہ سے ہے یہ تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ میرا حکم ہے کہ تم ذبح ہو جاؤ، اور یہ بھی نہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے تم ذبح ہو جاؤ، بلکہ یہ فرمایا اپنے بارے میں خود غور کرو تاکہ تمہارا ذبح ہونا باپ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو، تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا اتنا بڑا قدم بھی آدمی اگر اٹھائے تو وہ اللہ کے امر کی وجہ سے قدم اٹھائے، نہ کہ کسی کہنے کی وجہ سے۔ یہ اخلاص کی بات ہے کہ آدمی جو کام بھی کرے اللہ کے حکم کی وجہ سے کرے، کیونکہ جس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرے گا اسے مخلوق کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔
میں نے اندازہ کیا کہ ملامت کے شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں ریا ہوتا ہے، جن میں ریا ہوتا ہے، جن میں ریا ہوتا ہے انہیں ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے. اور جو مخلصین ہوتے ہیں نا، ان کو کسی سے ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. جی ہاں، نقصان آوے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. جب اللہ کے حکم کی وجہ سے نقصان آیا ہے تو پھر یہ نقصان اللہ کی طرف سے آیا ہے. وہ کبھی شکایت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. انہیں نقصان میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اسماعیل غور کرو، تم اپنے کام میں خود غور کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ جیسا آپ چاہیں ایسا کر لیں. بیٹے نے یہ کہا کہ فعل ما تؤمر، کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ اور میں حکم کے تابع ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلا دی. اللہ سے یہ معلوم نہ کیا کہ اس امر کی کیا وجہ ہے. میں نے عرض کیا کہ کہیں امتحان اللہ تعالی لیں گے اچھا جذبہ پیدا کر کے اس جذبے کے خلاف. یہاں جذبہ اولاد کے پلنے کا ہے اور وہاں حکم اولاد کے ذبح کرنے کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے اونچے اور گھنے درخت کے سائے میں بہت سے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں. اسے یہ کیا ہے کہ یہ ساری دنیا کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے بچے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے. تم نے ہمارے لیے ایک ذبح کیا، ہم نے ساری دنیا کے بچے تمہیں دے دیے. حالانکہ کوئی بھی ذبح نہیں ہوا مگر تم نے حکم پورا کیا. تم نے ہمارے لیے ایک ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح نہیں ہوا. ساری دنیا کے بچے اللہ نے اس کو دے دیے ابراہیم علیہ السلام. بتاؤ کتنے بچے چاہیے؟ جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہو کر مر جاتا ہے بچپن میں، وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے. سارے بچوں کو لیے بیٹھے، ہر طرف بچے. کون سے بچے ہیں کہ دنیا میں مر جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. ایک بچے سے دل بہلانا چاہتے تھے، اسے ذبح کرنے کا حکم آ گیا، وہ بھی ذبح نہ ہوا. اللہ نے ساری دنیا کے بچے سمیٹ کر ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے.